بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: انکا میتون و انہم میتون میں نبی کی موت کا الگ ذکر کیا گیا اور باقیوں کی موت کا الگ ذکر کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی موت الگ ہے اور امتی کی موت الگ ہے۔ الجواب: سوال یہ آیا کہ انکا میتون و انہم میتون میں نبی کی موت کو الگ ذکر کیا گیا اور امتی کو موت کو الگ ذکر کیا گیا۔ ان کی دلیل جو ہے انکا میتون و انہم میتون میں جو درمیان میں واو ہے وہ دلیل ہے کہ واو مغایرت کے لیے، مغایرت یعنی پہلے والی موت الگ ہے اور بعد والی موت الگ ہے۔ اور الگ کیا ہے کہ امتی کی تو موت کے وقت روح نکل جاتی ہے، مگر نبی کی روح جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح نکلی نہیں بلکہ اندر ہی سمٹ گئی، کچھ دیر کے بعد پھر جو ہے وہ حیات جاری و ساری ہوگی، دنیا والی حیات۔ تو یہ بالکل غلط معنی ہے، قرآن مقدس کی تحریف ہے، بلکہ ہر جگہ پر جو ہے وہ واو مغایرت کے لیے نہیں آتی، واو مغایرت کے لیے نہیں آتی۔ اکثر مفسرین نے واو کا معنی یہاں کیا ہے بھئی واو بمعنی ایزن، یعنی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، جس طرح آپ نے مرنا ہے اسی طرح انہوں نے بھی مرنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہی معنی کیا تفسیر معارف القرآن میں، اسی طرح جو ہے کاندلی صاحب نے تفسیر معارف القرآن میں یہی معنی کیا، تفسیر حقانی والے نے یہی معنی کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب تفسیر عثمانی میں یہی معنی کیا کہ جس طرح آپ نے مرنا ہے اسی طرح انہوں نے بھی مرنا ہے، وفات پانا ہے، یعنی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یہ واو بمعنی ایزن، یعنی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اور مشرکین آپ وسلم کی موت کی دعا کرتے تھے اور طلب کرتے تھے کہ اس نبی نے مر جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نے مرنا ہے تو انہوں نے کیا زندہ رہنا ہے؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرے محبوب اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی مرنا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جس طرح آپ نے مرنا ہے وفات پانی اسی طرح انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہونے کی دلیل ہوتی تو پھر انداز ایسا ہوتا کہ میرے محبوب جی آپ کو جو دھمکیاں تانے دے رہے ہیں، آپ نے تھوڑا ہی مرنا ہے، آپ نے تو زندہ رہنا ہے، مرنا تو انہوں نے مرنا ہے، تو پھر انداز تسلی کا اس طرح ہوتا۔ پھر آپ نے جو معنی یہ کیا سمجھا ہے کہ جی نبی کی موت الگ ہے اور جو امتی کی موت الگ ہے، کسی ایک صحابی سے آپ یہ معنی آپ دکھا دیں، کسی ایک تابعی سے دکھا دیں، کسی ایک معتمد مفسر سے آپ یہ معنی دکھا دیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی تھے تو پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کیوں دیا؟ دفن کیوں کیا؟ جنازہ کیوں پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ سب چیزیں کیوں کی تھی؟ تو ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت اسی طرح تھی جس طرح باقیوں کی امتیوں کی موت تھی۔ تو اگر آپ یہی کہیں کہ نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے، تو پھر تو سیدھے سے آپ نے موت کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ موت کا تو معنی ہے انقطاع الروح عن الجسد، روح کا جسم سے منقطع ہو جانا، یہ موت کا معنی ہے۔ پھر تو آپ نے جو ہے موت کے معنی کا بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر کیا اور اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا، تو کیا رسول کی اطاعت الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت الگ ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، درمیان میں واو آئی، تو یہاں پر بھی آپ یہی معنی کریں گے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، نبی کی اطاعت اور ہے۔ تو یہاں پر جس طرح ایک ہی معنی ہے کہ جو اطاعت اللہ کی وہی اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ موت
جس طرح امتی پر آتی اسی طرح خروج روح کی حقیقت میں نبی پر بھی اسی طرح موت آتی ہے۔ باقی خود اگر آپ کا یہی مطالبہ ہے کہ الگ الگ کیوں ذکر کیا، تو یہ بھی مطالبہ آپ کا پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بھی ذکر کیا، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تم سب کے سب کیا ہو، میت ہونے والے۔ سورۃ المومنون 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح اور مقامات پر کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، بے شمار آیات جو ہے اس پر دال ہے سب کی موت کے بارے میں۔ اسی طرح حدیث سیئہ سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَلَمَّا خَرَجَتْ نَفْسُهُ، فَلَمَّا خَرَجَتْ نَفْسُهُ، اسی طرح نُزِعَ روح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا ذکر صحیح حدیث میں بھی موجود ہے۔ اگر باقی آپ نے سر پر کچھ اور بھی فرق ثابت کرنا ہے تو وہ فرق ہم بھی مانتے ہیں۔ امتی کی جو ہے نبی کی عزت اور عظمت احترام کے ساتھ روح نکلتی ہے، اور مومن کی جس طرح عزت اور احترام کے ساتھ نکلتی ہے، اسی طرح نبی کی روح جو ہے وہ بطریق اولا عزت اور احترام کے ساتھ روح کا خروج ہوتا ہے۔ اس کے تو ہم بھی کہہ لیں۔ باقی ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ موت بھی کہا گیا ہے مگر اندر اندر جو ہے وہ زندگی بھی ہے۔ جیسے آدمی سوتا ہے تو وہ دعا پڑھتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، کہا نہیں؟ اس طرح جب بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ تو اب اس کے اوپر موت و حیات کا نیند کے اوپر بھی کیا ہے، اطلاق کیا گیا ہے کہ وہ جب مرتا ہے، جب سوتا ہے تو کیا کہا گیا کہ وہ میت ہے۔ تو پھر دیکھو اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، اسی طرح نبی کی بھی زندگی کیا ہے، بدستور جاری ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو نیند کو موت کہا گیا ہے یہ مجازی موت کا نام دیا گیا ہے، مجازی۔ کبھی آپ کوئی سویا ہوا ہو، کبھی آپ نے اس کو اٹھا کر اس کو کفن دیا ہو، نلایا ہو، غسل دیا ہو، کفن دیا ہو، دفن کیا ہو، جنازہ پڑھا ہو، کبھی آپ نے وہ کام کیا ہے سونے والے کے ساتھ؟ بھائی عقل سے کام لو۔ ادھر آپ حقیقی موت کا معنی مراد لے رہے ہیں، ادھر احکام جو ہیں وہ مجازی موت والے لے رہے ہیں۔ موت کا معنی جب حقیقی ہوگا تو اس کے احکام بھی حقیقی والے صحابہ کرام نے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، دفن بھی کیا، جنازہ بھی پڑھا۔ جب سب کام موت حقیقی والے ہیں تو موت بھی حقیقی ہوگی، نہ کہ موت مجازی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ موت جس طرح امتی کی خروج روح کی صورت میں ہوتی ہے ہر ایک کی، اسی طرح نبی کی بھی جو موت ہے وہ خروج روح کی صورت میں، البتہ کیفیت روح کے خروج میں وہ اختلاف ہے، وہ فرق ہے کہ نبی اور امتی کی روح وہ زیادہ احترام اور عزت و احترام کے ساتھ خارج ہوتی ہے، خروج ہوتا ہے اس کا، اور کافر کی وہ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی روح کا خروج ہوتا ہے۔ مومن کی جب عزت اور احترام کے ساتھ روح کا اخراج ہوتا ہے، خروج ہوتا ہے، تو نبی کی بطریق اولا عزت اور عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا اخراج ہوگا، خروج ہوا تھا۔ تو اس کے ہم بھی کہہ لیں۔ باقی موت کی جو حقیقت ہے جو ہے روح کے نکلنے کا نام ہے، جس طرح امتی کی ہے اسی طرح نبی کی بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جو یہ تحریف کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ شکریہ، والسلام۔